مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سپاہی کی ساتھیوں پر فائرنگ، 2 ساتھی زخمی ہوئے، جبکہ وہ خود فائرنگ کرنے کے بعد جو مکیش نام کے بھارتی سپاہی تھے انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، جبکہ جنوری 17 سے اب تک 418 فوجیوں نے کشمیر کے اندر کشمیر کی وادی میں خودکشی کر لی ہے۔ کشمیر جو بھارت کی 8 لاکھ وہاں پہ فوجیں ہیں، اور کشمیر کو عملی طور پہ بھارت نے ایک فوجی کیمپ کا، ایک آرمی کیمپ کا انہوں نے ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک ایسے وہاں پہ ایسے کالے قوانین وہاں پہ نافذ کیے گئے، ایسے اختیارات اپنی آرمی کو دیے ہیں وہاں پہ کہ وہ وہاں پہ جب چاہیں جیسے چاہیں کشمیریوں کو اٹھائیں، ان کی عزتیں پامال کریں، ان کا قتل عام کریں، وہاں ان کے بازاروں کو، ان کے گھروں کو سنسان کریں، وہاں مسمار کریں ان کے گھروں کو، وہاں کے تعلیمی اداروں کو تباہ کریں۔ سارے اختیارات کے باوجود، اور خاص کشمیر میں جانے والے کو الاؤنس ملتا ہے، خاص قسم کا فوجی، ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہے، ان کے جو ہے دیگر جو ان کی مراعات ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھارتی فوجی کشمیر میں جن کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جن کو کشمیر بھیجا جاتا ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ذہنی مریض بن چکی ہے، نفسیاتی مریض بن چکی ہے۔ وہ چونکہ کشمیر میں جس طرح کی تحریک چل رہی ہے، جس طرح کے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہ آزادی کا ایک جنون، ایک جذبہ، ایک جوش، ایک ولولہ کشمیریوں میں ہے، اس کا سامنا بھارتی آرمی نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی رہی ابھی تک۔ وہ بڑی کوشش کرتی رہی کشمیریوں کو دبانے کی، کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے کی، لیکن بھارت ناکام ہوا۔ اور ابھی رپورٹ یہ ہے کہ بھارت کے فوجی جو ہے وہ وہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ اٹھ کے فائرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے ساتھی کو مار رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات خودکشی کے اور ایک دوسرے کو مارنے کے واقعات ایک سال کے اندر 418 فوجیوں نے اس طرح کے واقعات میں وہ ملوث ہوئے، اپنے ساتھیوں کو مارا، ایک دوسرے کا قتل کیا، اور ساتھ میں خودکشیاں کی۔ یہ خودکشیوں کا بڑھتا رجحان بھارتی آرمی کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور ساتھ میں دوسری طرف بھارت اس کشمیر کا سولوشن، اس کا حل نکالنے کے بجائے مذاکرات سے فرار اختیار کرتا ہے، اور حل نکالنے کے بجائے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی فوجیں کشمیر پہ بڑھائیں۔ اور بھارت کے آرمی جو چیف ہے انہوں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی اعلان کیا کہ بھارت اپنی فوجیوں میں اضافہ کر رہا ہے، فوجی بڑھا رہا ہے، اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھارت اپنے ان جوانوں کی جو زندگیاں ہیں، جو ضائع ہو رہی ہے، جو قتل ہو رہے ہیں وہاں پہ، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، ان سے سبق سیکھتے۔ لیکن بھارت سبق سیکھنے کے موڈ میں نہیں، بھارت مذاکرات کے لیے نہیں آ رہا ہے، کشمیریوں کا مسئلہ حل کرنے پہ بھارت تیار نہیں ہے، کشمیریوں کو ان کا استصواب رائے اور حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت تیار نہیں ہے، اور کشمیر کے مسئلے کو بزور بازو دبانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر جبر کر کے، کشمیریوں کے اوپر تشدد کر کے، کشمیریوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کر کے۔ بھارت چاہ رہا ہے کہ کشمیر ہتھیا لے گا، بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر کو اپنی اٹوٹ انگ بنا کے رکھے گا۔ یہ بھارت کی بھول ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے اپنے جو فوجی ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھارت کے اپنے جو فوجی ہیں وہ خود کو قتل کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ دن آئے گا، بھارتی دانشور، بھارتی جو اسکالرز ہیں، بھارتی مصنفین ہیں، بھارتی صحافی ہیں، جو تعصب سے پاک ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھارت کے ہاتھ سے عملی طور پہ کشمیر نکل چکا ہے، کشمیر میں بھارت کا کہیں بھی کنٹرول نہیں ہے، کشمیر میں کشمیری جو قوم ہے وہ بھارت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، کشمیری قوم ہے وہ آزادی چاہتی ہے، آزادی کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مشن نہیں ہے۔ وہ اپنی ان کی تیسری نسل ہے یہ کشمیر کے اندر، جو شہادتیں پیش کرتے کرتے بڑی ہو چکی ہے، ان کی تیسری نسل ہے، پڑھی لکھی نسل ہے، لیکن وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ وہ ان کا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے آزادی، اور آزادی ان کا بنیادی حق ہے۔ دنیا میں کہیں بھی انسان آج کی دنیا میں انسان 21ویں صدی میں انسان کہیں بھی رہتا ہے تو آزادی، دنیا اس کو آزادی دیتی ہے، عالمی طاقتیں کہہ رہی ہیں آزادی اس کا حق ہے، وہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ کشمیری آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزادی ان کا حق ہے، انہیں زیادہ دیر تک جبر سے، بندوقوں سے، سنگینوں سے اور زیادہ فوجیں بیٹھا کے وہاں پہ کشمیریوں کو آپ غلام نہیں رکھ سکتے، کشمیریوں کو آپ جو ہے ان کے اوپر زیادہ دیر تک جبر اپنا قائم نہیں رکھ سکتے۔ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا بھارت کے لیے، ورنہ ان کی فوجیں جس طرح کی خودکشیاں کر رہی ہیں، جس طرح ان کی فوجیں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں، ان کا مورال صرف کشمیر میں ہی ڈاؤن نہیں ہوگا، بلکہ ان کی جتنی دیگر ریاستیں ہیں آگے جہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں، خالصتان سے لے کر آسام سے لے کر بڑی بڑی ان کی جو ریاستیں ہیں، 27 سے زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں بھارت کے اندر چل رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں کا اس طرح کا مورال، اس طرح کی جو ذہنیت، اس طرح کی نفسیاتی کیفیت جو جس طرح کی بن رہی ہے،
اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بھارت بہت جلد کشمیر چھوڑے گا اور کشمیر سے بھارت کو نکلنا پڑے گا اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ اور کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ کشمیریوں کو آزادی اس لیے بھی ملنی چاہیے کہ کشمیری جغرافیائی طور پہ بھی اور کشمیریوں کے جو دریا وہاں سے بہتے اور ان کے جو ثقافتی طور پہ بھی ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا مزاج، ان کی فکر، ان کا مذہب سب بھارت سے اور بھارتیوں سے مختلف ہے۔ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ ان پہ جس نے بھی جا کے وہاں پہ لکھا ہے کشمیریوں پہ، کشمیریوں سے ملا ہے، اس نے یہی لکھا ہے کہ ان کی شکلیں، ان کی باتیں، ان کی فکر، ان کی قابلیت، ان کے سوچنے کا انداز اور ان کا جنون بھارتیوں سے بالکل مختلف ہے۔ حتیٰ کہ ان کے لباس کے رنگ ڈھنگ، لباس پہننے کے طریقے، ان کے ادب سب مختلف ہے۔ وہ کشمیر بھارت کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ جبر کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ کشمیریوں کو آزادی ملے گی، بھارت کشمیر پہ اپنا کنٹرول، اپنا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا۔ انشاءاللہ کشمیر میں صبح آزادی طلوع ہوگی اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ یہ کشمیریوں کے لیے جہاں بھی کوئی بھی پاکستانی ہو اس کی یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے، ایک مسلمان کی یہی تمنا ہے۔ بلکہ اس وقت عالم اسلام کے جو دو بڑے مسائل ہیں، دو بڑے ایشو ہیں جس کے اوپر ہماری جو OIC ہے وہ بھی بول رہی ہے، OIC کردار ادا کرنے کے لیے آگے آ رہی ہے کہ ایک مسئلہ فلسطین ہے، ایک مسئلہ کشمیر ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جب ترکی کے دورے پہ گئے اور عرب ممالک کے دورے پہ گئے تو بالخصوص انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا۔